ذکر فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان ترجمان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا عطا المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی ایمانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ استقبال کیجئے گا نعرے کے ساتھ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند کیجئے اور آواز بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کھڑے ہو کر کون سا ہے بھائی؟ وہ آپ کا کون سا؟ یہ آپ والا ہے؟ 9:30 ہو گئے، 9:30 ہو گیا، 9:30 ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن، خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، یا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدع النعم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام اور اس تقریب سعید اندر تشریف لانے والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں،
عزیز بھائیوں اور میری عفت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ مقدس اور بابرکت پروگرام عزیز بچے محمد حسیب اس کے قرآن پاک کے حفظ کی خوشی میں منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آج کی اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بچے کو ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہ کر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت عطا فرمائے، اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، وہ بچے جن کے سینے قرآن سے اللہ منور فرما دیتا ہے، ان کے والدین کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے باپ اور ماں کے سروں پہ نور کا تاج سجایا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی اتنی ہوگی کہ ہم جو دنیا میں سورج کی روشنی دیکھ رہے ہیں، یہ روشنی کچھ بھی نہیں ہے، وہ روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی جتنی آج آب و تاب کے ساتھ سورج کو چمکتے ہوئے ہم روشنی دیکھتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ روشنی ہوگی۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ قرآن کے حفظ کی وجہ سے، قرآن کو سینے میں اتارنے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کو اپنے سینے میں بٹھانے کی وجہ سے اور اس کا پرچار کرنے کی وجہ سے اللہ اس بچے کو یہ کمال عطا کرتا ہے کہ خود تو حافظ قرآن بنا، لیکن اس کے وسیلہ سے اس کے والدین کے سروں پہ عظمت کا تاج سجایا جائے گا۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، بات یہ ہے کہ آج اس بچے محمد حسیب نے قرآن کو یاد کیا، اپنے سینے کی زینت بنایا، سینے میں اتارا، خود حافظ قرآن بنا، تو اللہ نے مقام یہ عطا کیا کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے اور تعجب کا شکار ہوں گے اور تعجب کریں گے۔ یہ تاج کس وجہ سے ہے؟ آواز آئے گی، یہ تاج ان کے والدین کے سروں پہ جو سجایا گیا ان کے بچے کے حفظ قرآن کی وجہ سے۔ میں دستبستہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا بیٹا حافظ قرآن ہو اس کے والدین کا قیامت کو یہ مقام ہوگا، تو جن کا بیٹا خود صاحب قرآن ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کے والدین کا قیامت کو کتنا مقام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کتنا مقام ہوگا قیامت کے دن؟ آج کچھ نہ کچھ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن کہنے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے کہ بندہ اتنا سمجھ لے اور سوچ لے، عقل سے کام لے لے کہ اگر امت مصطفیٰ میں جو بچہ پیدا ہوا اس کے والدین کے سر پہ قیامت کو عظمت کا تاج سجایا جائے گا، تو پھر جس کا بیٹا ہو ہی حافظ قرآن نہیں بلکہ خود صاحب قرآن ہو، اس کے والدین حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا کتنا مقام ہوگا؟ اب حافظ قرآن کو اللہ نے یہ عزت عطا کی، یہ شان عطا کی، یہ وقار عطا کیا کہ وہ حافظ جو حافظ قرآن بھی ہو اور حافظ با عمل بھی ہو، وہ اپنے خاندان کے 7 پشتوں تک افراد کو بخشوائے گا۔ کون بخشوائے گا بولیے؟ ڈاکٹر صاحب بخشوائیں گے، انجینئر صاحب بخشوائیں گے، میڈیکل سٹور والا بخشوائے گا، کون بخشوائے گا بولیے نا؟ کون بخشوائے گا؟ حافظ قرآن
اب قرآن کو حفظ کرنا یہ کتنی شان اللہ عطا کرتا ہے، کتنا وقار عطا کرتا ہے، کتنی عزت عطا کرتا ہے، کتنی قلب میں رہنائی اور روشنائی عطا کرتا ہے کہ اللہ خود اس قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس کی شان یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ قرآن شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ آج میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ سوچ لیتے ہیں، میں ماؤں کی خدمت میں گزارش کروں گا، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بچہ پیدا ہو آپ سوچ لیتے ہیں میں نے اس کو انجینئر بنانا ہے، میں نے اس کو میڈیکل پڑھانا ہے، میں نے اس کو پری میڈیکل پڑھانا ہے، میں نے اس کو ایم فل کروانا ہے، فلاں مصر میں بھیج کر اس کو فلاں ڈگری دلوانی ہے، میں نے اس کو فلاں ڈگری دلوانی ہے۔ خدا کی قسم بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو، اتنا پیدا ہوتے نیت کر لیا کرو کہ اس بچے کو میں نے حافظ قرآن بنانا ہے۔ خدا کی قسم بچہ تو 15 سال کی عمر میں جا کر حافظ قرآن بنے گا، اس کے نیت کرنے کی وجہ سے اللہ اسی وقت نامہ اعمال میں ثواب لکھوانا شروع کر دے گا۔ اتنا ثواب ہوگا، اتنا لطف آئے گا۔ آج ہمارے معاشرے کی روٹین یہ ہے کہ جب ہماری بیٹی کی شادی ہوتی ہے باپ ہو تو اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کرتا ہے، باپ بھائی ہو اپنی بہن کے سر پہ قرآن کا سایہ کرتا ہے۔ ہماری بہن جا رہی ہے، ہماری بیٹی جا رہی ہے، ہماری عزیز و کرام میں سے جا رہی ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن بھائیوں بزرگوں جو بچیوں کے باپ ہو، جو بہنوں کے بھائی ہو، وہ سوچ لیا کرو کہ ہم قرآن کا سایہ اپنی بہن کے سر پہ تو کر رہے ہیں، ہم قرآن کا سایہ اپنے بیٹی کے سر پہ تو کر رہے ہیں، ہم قرآن کا سایہ اپنی بانجی کے سر پہ تو کر رہے ہیں، ہم قرآن کا سایہ اپنی بھتیجی کے سر پہ تو کر رہے ہیں۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو کبھی یہ بھی سوچا کہ بچی کے سینے میں قرآن کا نور آیا یا نہ آیا؟ بچی کا سینہ قرآن کے نور سے خالی تو نہیں ہے۔ ہم نے بچی کو قرآن کا علم دیا ہے، اپنے بیٹے کو قرآن کا علم دیا ہے۔ جب نہیں دیا تو قصور بچوں کا نہیں ہوگا، قصور آج بھی تمہارا ہوگا، قیامت کو بھی تمہارا ہوگا، لیکن اگر نیت کر لی تو نیت کا پھل تو تمہیں ملے گا۔ اگر بچے نے قرآن حفظ کر لیا، بیٹی کے سینے میں قرآن کی روحانیت کا نور اتر آیا، پھر تمہاری قبر بھی سنورے گی، تمہاری دنیا بھی سنورے گی، تمہارا حشر بھی اتنا بہتر ہوگا کہ لوگ تمہارے ان تاجوں پہ رشک کریں گے۔ میں صرف دعوت فکر دینا چاہتا تھا۔ دعوت فکر یہی ہے کہ قرآن کو سینے لگاؤ، اس کو صرف ایسے نہ رکھو کہ ہم نے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے، اس کو گلاب میں لپیٹ دیا ہے، اب اس کو کھولنا نہیں ہے ہم نے، نہیں، رکھو اونچی جگہ پہ، کرو اللہ کے قرآن کا ادب، لیکن اس کو صبح اٹھ کر کھولا بھی کرو، اس کا بوسہ بھی لیا کرو، اس کی تلاوت بھی کیا کرو، اور تلاوت کر کے جو منزل پڑھتے ہیں آپ ڈیلی روٹین کی، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ الفجر پڑھ لیا کریں جو 30ویں سپارے کے نصف میں ہے، اس کو پڑھ لیا کریں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے سارا دن کوئی پریشانی سامنے نہیں آئے گی، کوئی پریشانی سامنے نہیں آئے گی، سارا دن آرام سے گزرے گا، سارا دن سکون سے گزرے گا۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ پھر صرف تلاوت کر کے اس کو سمیٹ کے رکھ نہ دیا کر، ائمہ متقدمین مفسرین کی تفسیریں پڑھا کر، اردو میں مل جاتی ہیں پرانے ائمہ کی تصویریں، اردو میں ملتی ہیں تفاسیر، ان کو پڑھا کر اپنے اس پڑھے ہوئے قرآن کو اپنے دل میں اتارا کر اور اللہ سے عمل کی توفیق مانگا کر کہ یا رب العالمین میرا عقیدہ قرآن کے مطابق صحیح ہے، میرا عقیدہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صحیح ہے، میرا عقیدہ عقائد صحابہ کے مطابق صحیح ہے، میرا عقیدہ عقائد اہل بیت کے مطابق صحیح ہے، میرا عقیدہ ائمہ مجتہدین کے مطابق صحیح ہے، میرا عقیدہ اولیاء کے مطابق صحیح ہے۔ یا اللہ میرا عقیدہ درست ہے، مجھے قرآن کے ذری اصولوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جب تو عمل کی توفیق مانگے گا صدقہ اس قرآن کی تلاوت کا، میرا اللہ تمہیں وہ توفیق عمل کی عطا فرما دے گا۔ لیکن
چاہیے تو یہ نا کہ جب بندہ تلاوت کرے اس میں ڈوب جائے، اس تلاوت میں ڈوب جائے، تاکہ وہ ذوق پیدا ہو، وہ شوق پیدا ہو جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا کرتا تھا، وہ شوق پیدا ہو جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو آیا کرتا تھا، اور وہ ذوق پیدا ہو جو امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کو آیا کرتا تھا، جو داتا علی حجویری کا ذوق تھا، جو خواجہ اجمیری کا ذوق تھا، جو حضور محدث اعظم پاکستان کا ذوق تھا، جو پیر سیال لجپال کا ذوق تھا۔ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے لیکن قرآن کو ایسے اوپر سے تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، اس کے معنوں میں غور و خوض کرتے تھے۔ اس لیے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تو پانی کے اوپر رہے تجھے کچھ نہ ملے گا، جب پانی کی تہ میں جائے گا، غوطے لگائے گا، تو تجھے اللہ ہیرے بھی عطا کرے گا، جواہرات بھی عطا کرے گا۔ تلاوت کرو ثواب تو ملتا ہے، لیکن معنی میں غور کرو اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے، اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے۔ ان جب تک غور نہیں کرو گے، اس میں غواصی نہیں کرو گے، غوطہ نہیں لگاؤ گے، تب تک وہ ہیرے جواہرات تمہیں نہیں مل سکتے۔ ساری کائنات کا علم اللہ نے سمیٹ کر قرآن میں جمع کر دیے۔ جب اللہ نے قرآن میں سارے علوم جمع کر دیے تو فرما دیا الرحمن علم القرآن، یہ قرآن وہ ہے جو میں رحمان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا۔ یہ قرآن وہ ہے جس کو اللہ نے سکھایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھلا دیا۔ حضرات گرامی، یہی قرآن جب حافظ یاد کر لیتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قیامت کے دن، حضرات توجہ ہے آپ کی، کھانے کا انتظار تو نہیں کرنا شروع کر دیا ابھی سے؟ جی توجہ ہے آپ کی، یہ دعوت فکر ہے اور یہ ضروری باتیں ہیں۔ اللہ کرے ہمارے قلب میں اتر جائے، ہمارے دماغ کی تختی پہ یہ نقش ہو جائیں اور ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ حافظ قرآن اس کا مقام یہ ہے کہ جب یہ حفظ کر لیتا ہے، حافظ جب حافظ بن جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ اس کو فرمائے گا، اللہ فرمائے گا حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور ترقی کی منزلیں طے کرتا جا، اور جس جگہ پہ جا کے متشابہ لگے گا وہاں جا کے اس کی منزل کا تعین کر دیا جائے گا۔ اس لیے ائمہ فرماتے ہیں قرآن کو اتنا یاد کرو کہ قیامت کو اللہ فرمائے نا کہ قرآن پڑھ، ترقی کی منازل طے کر، مدارج طے کر، اس وقت تمہیں متشابہ نہ لگے، تو پڑھتا جائے، تو پڑھتا جائے، تو پڑھتا جائے، اللہ ترقی کی منازل تجھے عطا فرماتا جائے، علو مرتبت عطا فرماتا جائے، تیرے مدارج کو بلند کرتا جائے، جہاں پر ناز پڑھ لے گا وہاں تیری منزل کا تعین کر دیا جائے گا۔ یہ شان کس کی ہے؟ حافظ قرآن کی۔ آج ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ حافظ صاحب غریب ہوں نا، حافظ صاحب کیا ہوں؟ غریب ہوں، غریب، ان کا جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہو، اور چودھری صاحب اچھے کپڑے پہن کر خرامہ حافظ کے پاس سے گزرے تو کہتے ہیں کی لپاتے نو قرآن حفظ کر کے کیا ملا تجھے؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، جو دبئی سے 2 ماہ چکر لگائے، تھوڑے سے پیسے پاس آ جائیں، دماغ خراب، پھوپھی کو پھوپھی نہیں سمجھتے، چچا کو چچا نہیں سمجھتے، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے، ماں کو ماں نہیں سمجھتے، باپ کو باپ نہیں سمجھتے۔ اب وہ پتہ نہیں کس ہوائی میں ہوتے ہیں، ان کی طبیعت ہی مچل جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم وہ انسان ہیں جو ادھر تھے یا کوئی اور ریڈی میڈ انسان بن کر ادھر آ گئے، کیا بن گئے ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ادھر کڑا پہن لیا، گلے میں وہ کسی کی غلامی کا پٹا ڈال لیا تو کہا کہ ہم بہت فارورڈ ہیں، ہم مشینی دور سے آئے ہیں، ہم ایٹمی دور کی پیداوار ہیں، ہم پتہ نہیں امریکہ سے ہو کے آئے، ہم ڈنمارک سے ہو کے آئے، ہم ہالینڈ سے ہو کے آئے، ہم روس سے ہو کر آئے۔ اوے فخر یہ نہ کیا کر، فخر کرنا ہے تو یہ کیا کر کہ قیامت کے دن جس حافظ سے قرآن کو تو یہ کہا کرتا تھا اس کے کپڑے میلے ہیں، یہ غریب ہے، اس کے پاس جوتا نہیں، یہ غریب ہے، اس کے پاس کوٹھی نہیں، یہ غریب ہے، اور تو غریب سمجھتا تھا، پر یہ سوچا نہیں کہ قرآن نے اس کو کتنا مرتبہ عطا کیا، یہ سوچا ہی نہیں کہ قرآن نے اس کو کتنا مرتبہ عطا کیا ہے۔ تجھے تو اللہ نہیں کہے گا
کہ قرآن پڑھ منزلیں طے کر، یہ حافظ قرآن کو اللہ فرمائے گا، اللہ حافظ قرآن کو فرمائے گا قرآن پڑھ، تلاوت کر، منازل طے کر۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد علی شان سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، وہ بچہ جس کو دنیا میں رہ کر قرآن کے حفظ کا شوق ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ قرآن کے حفظ کا شوق ہوتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسی حفظ کے شوق میں مدرسے میں جائے، جامعہ میں جائے، کسی ادارے میں جائے، کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اگر دوران حفظ فوت ہو گیا، فوت ہو جائے، ابھی اس نے 15 سپارے یاد کیے، 15 باقی رہ گئے، 10 سپارے یاد کیے، 20 باقی رہ گئے، 25 یاد کر لیے، 5 باقی رہ گئے، اب اللہ کی رحمت اتنا کرم کرے گی اس پہ کہ جب وہ قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، میرے محبوب کے اس امتی کو بڑا شوق تھا قرآن کے حفظ کرنے کا، یہ سارا نہیں کر سکا، فرشتوں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے جب یہ قیامت کو اٹھے تو پورے قرآن کا حافظ بن کے اٹھے، پورے قرآن کا حافظ بن کے اٹھے۔ اب بتائیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ بولیے نا، اور بولیے، سب بولیے نا، اللہ کی رحمت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے یا نہیں؟ ساری بدکاریاں، ساری بے حیائیاں، ساری بدماشیاں ہم میں ہے، یہ قرآن تو ان ساری برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام تو ان ساری برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہم میں یہ برائی کہاں سے آ گئی؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ جب تک قرآن کے دامن سے ہم وابستہ تھے ہماری عزت تھی معاشرے میں، جب ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہم مظلوم ہو گئے۔ ابھی میرا ایک دوست امریکہ سے واپس آیا 4-5 دن پہلے، تو اس کو میں نے پوچھا سنائے حالات کیا ہیں؟ کہتا ہے حضرت کیا بتائیں کیا حالات ہیں، ہم تو ساری دنیا میں رسوا ہو رہے، ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے۔ جو کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ جو غیروں نے کرنا تھا وہ ہم نے اپنا لیا، جو ہم نے کرنا تھا وہ غیروں نے اپنا لیا۔ جب قانون مصطفیٰ کا تحفظ کسی جگہ پہ نہ رہے اور انصاف کی جگہ ظلم و ستم آ جائے، ادھر ایسے ہی حالات ہوتے ہیں جو ہمارے بن چکے ہیں۔ ہمارے گھر میں ظلم و ستم کا دورہ ہے، باہر کی بات کیا کرنی ہے، اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی آپ سے اٹھ کے کہے کہ یہ بات غلط ہے، ہمارے گھروں میں ظلم و ستم کا دورہ ہے۔ جو گھر میں سرپرست ہے وہی ظلم کر رہے ہیں، اس کے 5 بیٹے ہیں، 2 کے ساتھ پیار ہے، 3 کے ساتھ نہیں ہے۔ جتنی محبت چھوٹے کے ساتھ ہے اتنی بڑے کے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ بڑا جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ باپ کے ساتھ تعاون کرنے والا ہوتا ہے، لیکن سارا کچھ وراثت میں ظلم کر کے قرآن کے اصول کے خلاف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول کے خلاف، شریعت اور اسلام اور دین حق کے اصول کے خلاف ہم نے سارا چھوٹے کو دے دیا، بڑے کو حق بھی نہیں دیا۔ جب حق کسی کا چھینا جائے تو انصاف اٹھ گیا، جہاں سے انصاف اٹھ جائے وہاں ظلم و ستم ہوتا ہے، جہاں ظلم آتا ہے اس جگہ پہ بے حیائی، بغیرتی، بدماشی کے اڈے جمتے ہیں۔ خدا کی نظر رحمت اٹھ جاتی ہے، آقا کی نظر کرم اٹھ جاتی ہے، قرآن کا فیضان اس گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے جس گھر میں ظلم و ستم آتا ہے۔ وہ کبھی ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، یہاں الو رہتے ہیں، یہاں بولیے نا کیا کہتے ہیں، یہاں الو رہتے ہیں۔ کیوں بھائی الو کیسے پتا چلا الو رہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہاں نحوست بہت ہے، ہم فلاں کے گھر میں گئے ادھر نحوست بہت ہے، لگتا ہے ادھر الو رہتے ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہے بات کا؟ بزرگوں کو پتا ہوگا، بزرگوں کو پتا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں یہ الو کی نحوست ہے، ہم کہتے ہیں کہ الو کی نحوست نہیں ہوتی، الو کی نحوست نہیں ہوتی۔ وہ بھائی نحوست اس جگہ پہ آتی ہے جہاں ظلم و ستم اٹھ جائے، ظلم و ستم آ جائے اور انصاف اٹھ جائے، اور جس معاشرے میں انصاف ہو وہاں کبھی بھی نحوست نہیں آتی۔ کیوں؟ انصاف وہیں آئے گا جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی، انصاف وہیں آئے گا جہاں راتوں کو اٹھ کر حضوری کی لذت سجدے میں جا کر حاصل کی جائے۔ جس گھر میں بزرگ تہجد کے ٹائم اٹھے اس گھر میں نحوست آتی ہے؟ بولیے، اس گھر میں نحوست آتی ہے جہاں لوگ تہجد کے ٹائم اٹھے۔ جب کائنات سو رہی ہو تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہو کہ میرے بندے میں نے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے
تیرے ان کے انفعال کے، تو رویا تہجد کے ٹائم، مجھے رحم آ گیا، تیری آنکھوں سے نکلنے والے جو موتی تھے، جو آنسو تھے، جو تیرے یہ ٹیئرز سارے تھے، وہ میں نے اٹھا لیے، میری رحمت نے چن لیے۔ کیا سمجھ کر؟ موتی سمجھ کر۔ اور یہی رت جگہ کے موتی قیامت کے دن کام آئیں گے، قیامت کے دن کام آئیں گے۔ یہ کب معاشرہ بنے گا؟ جب تلاوت قرآن کر کے قرآن پہ عمل کیا جائے گا۔ بولو کیا کیا جائے گا؟ قرآن پہ عمل کیا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا ارشاد علی شان عرض کروں، آپ نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا وہ کیسے؟ فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن نہ کی جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، وہاں زندے نہیں رہتے، وہاں مرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہ گھر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ گھر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو زندہ رہنے کا کیا مطلب؟ ان کا ایمان چمکتا رہتا ہے، ایمان کو جلا ملتی رہتی ہے، اور اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو حضرات جہاں ہم نے باقی کام اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں، یہ کام گھر کے سرپرست کا بنتا ہے۔ یہ بیٹا محمد حسیب ہے، یہ صبح اٹھ کر اگر قرآن کی تلاوت نہ کرے، حفظ تو کر لیا، اگر قرآن کی تلاوت نہ کرے تو قصور کس کا ہوگا؟ ابھی بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ کتنی ہوگی جی؟ 14 سال۔ ابھی 14 سال بچے کی عمر ہے، ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا۔ تو اگر یہ صبح اٹھ کر تلاوت قرآن کو اپنا وتیرہ نہ بنائے تو قصور کس کا ہے؟ بولیے۔ ڈر لگتا ہے نا والدین کہنے سے، پتہ ہے پکڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، ہم سے پوچھ کے چھوڑی۔ تو قصور کس کا ہوگا؟ اماں جی کا۔ قصور کس کا ہوگا؟ ابا جی کا۔ بیٹی سوئی ہوئی ہو، باپ اٹھے مسجد میں چلا جائے، بیٹی کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، بیوی کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، اولاد کو نہ جگائے کہ بیٹا اٹھو نماز کا ٹائم ہے، میری زوجہ اٹھو نماز کا ٹائم ہے، میری بیٹی اٹھو نماز کا ٹائم ہے، تو وہ باپ کیا گناہگار نہیں ہوگا؟ گائی سرپرست ہے نا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، الفاظ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے، تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے، اور حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب گھر کا سرپرست گھر کا حاکم ہے، اس کی بیوی اس کی رعایا ہے، اس کی بیٹیاں اس کی رعایا ہیں، اس کے بیٹے اس کی رعایا ہیں، تو کیا اگر حکمران توجہ نہ کرے تو اس کو پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ بولیے ہوگی نا، پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا۔ اب اس میں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ سرکار جگایا کرتے تھے یا نہیں جگایا کرتے تھے؟ یہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، میں ہاتھ جوڑ کے دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ موقع ہم نے ضائع نہیں کرنا، چونکہ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، میرے عزیز بھی بیٹھے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں اور مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ میں سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں مرنا ہے، اسی مٹی میں جانا ہے۔ اپنے لباس کا فکر ہم کرتے ہیں، کفن کا فکر نہیں کرتے، اپنے مکان کا فکر کرتے ہیں، کوٹھیوں اور بلڈنگوں کا فکر کرتے ہیں، لیکن ہم قبر کے مکان کا کبھی فکر نہیں کرتے۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تو کیا قبر کی تیاری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بولو اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جب سورت پڑھیں گے تو ہمیں قبر یاد آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ اب سنیے دعوت فکر دے رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آیت مبارکہ اے وے
فجر دی نماز پڑھان واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے جاندے نے پورے 6 مہینے تک معمول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے. جدوں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاندے نے مسجد دے اندر جاندیاں اپنے گھر والیاں دا دروازہ کھٹکھٹا کے جاندے نے اور جاندیاں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ ملکہ فردوس بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاندے نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 روایتاں نے اے جملہ بول دے نے السلام علیکم یا اہل البیت. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جملہ روایت آئے ہوئے فرماندے نے میرے گھر والیو تواڈے تے سلام ہوے. جڑی میں گل کیتی ہے سرپرست دروازہ نہ کھٹکھٹائے گا بیٹی ستی رہے گی گھر والے کولوں پوچھیا جائے گا بیوی ستی رہے گی سرپرست کولوں پوچھیا جائے گا. چونکہ میں بخاری شریف دی حدیث پیش کی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تواڈے وچوں ہر کوئی حاکم ہے تے حاکم کولوں رعایا دے بارے چ سوال کیتا جائے گا. حدیث دے دوجا جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایت دے الفاظ نے میرے آقا جدوں بھی فجر واسطے جاندے نے جاندیاں دروازہ کھٹکھٹاندے نے اور فرماندے نے السلام تو یا اہل البیت. میرے گھر والیو اٹھو نماز دا ٹائم ہے. یہ عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم ان عمال جیسے عمال تو سوچ ہی نہیں سکتے لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا ہم خود بھی ٹائم سے اٹھیں اور جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو اٹھائیں بیوی کو اٹھائیں بیٹے کو اٹھائیں. بعد میں نہ اٹھیں گے تو تمہارے گلے سے تو وہ پٹا اتر جائے گا نا جس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے. ہمارا کام ہے دعوت دینا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا الدالو علی الخیر کفاعلہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیکی کی دعوت دینے والا نیکی پہ دلالت کرنے والا نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا فرمایا اسی طرح ہے گویا کہ وہ خود نیکی کر رہا خود نیکی کر رہا ہے. تو جب باپ اٹھائے گا بیٹی اٹھے یا نہ اٹھے یہ اس کا اپنا عمل ہے لیکن اس کو تو ثواب ملا نا. بولیے نا ثواب مل گیا. بیوی اٹھی یا نہ اٹھی اٹھانے والے کو ثواب مل گیا. بیٹا اٹھا یا نہ اٹھا اٹھانے والے کو ثواب تو مل گیا. حضرات یہ باتیں وہ ہیں جو عشق کے قلم سے اپنے دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہیں اور جب ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا ہمارا قبر بھی سنور جائے گی اور ہمارا حشر بھی اللہ روشن فرما دے گا. حضرات وقت بالکل اتنا تنگ ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. ایک شعر کا مجھے حکم دیا گیا اس کو میں اینڈ پہ پڑھ دوں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس حوالے سے بھی ہو جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سیدنا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. جی کوئی اور چل ٹھیک. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کر دیا. حضرت رحمت اللہ علیہ عرض کر دینے آقا ساڈا نظریہ ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی. سارے مل کے پڑھیے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی. اور اگے عرض کر دینے آقا ساڈا نظریہ ہے عقیدہ ہے کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. وہ دونوں
عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، پڑھیے سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلیٰ۔ ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہی بیٹھے ہو نا؟ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو غلام بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو کیوں پریشان کر رہے ہیں، خود بھی ہو رہے ہیں۔ سب ذکر کریں گے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ مزہ بھی آئے گا، اور کسی کے منہ سے نیک بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو گناہگار سیاہ کار بادامار روح سیاہ ہوں، آپ نیک بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے منہ سے جملہ نکلے گا تو بندہ نہ چیز کا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو سب پڑھیے نا، ذوق سے پڑھیے، ذرا پڑھیے مل کے ذرا، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلیٰ۔ آگے میرے امام فرماندے نے خلق سے لیا سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، وہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، پڑھیے سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اگے میرے امام فرماندے نے جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، فرماندے نے جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، مل کے پڑھیے سارے، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ایک جملہ اور سن لو، فرماندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہائے ہائے، فرماندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، پڑھیے سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او والا۔ وہ دوسرا مصرع بھی پڑھتے ہیں، معروضات کو سمیٹیں، چونکہ ٹائم اتنا ہی ہے، معروضات کو سمیٹیں۔ وہ جب میں آ رہا دوست کہہ رہے تھے وہ نور والا شعر لازمی پڑھیں جی، بھائی جن کو بھوک زیادہ لگی ہے وہ برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کر رہے ہیں نا۔ جب یہ ہوتا ہے نا بھی ہم جا رہے ہیں جی، اس میں ڈبل پوزیشن ہوتی ہے، سننے بھی جا رہے ہیں کچھ جی، کیونکہ یہ بھی نظام ہوتا ہے نا ساتھ۔ اللہ اکبر، میں تو ویسے کھا کے آیا ہوں، ہاں مجھے تو فکر نہیں ہے، تو اس لیے ذرا تھوڑا برداشت کر لیں، دوستوں کی فرمائش بھی ایک دو پوری کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی اہل بیعت دی بارگاہ اندر اس طرح حاضری پیش کر دینے، عرض کر دینے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ تو ہے عین نور تیرا
تیرا سب گھرانہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور تو ہے عین نور تو ہے عین نور تو ہے عین نور تو ہے عین نور عین نور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بس بس ٹھیک وہ رہتا ہے ابھی کون سا چلو بیٹھو ابھی ایک شعر اور سن لیں پھر میری طرف سے اینڈ ہے میرا تو پہلے ہی اینڈ تھا 15 منٹ پہلے ہی لیکن یہاں پر آخر میں جس کو کہتے ہیں نا سودا لے لیا آخر میں چونگا رہ گیا یہ وہ چل رہا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ذکر واسطے قرآن دے فکر واسطے اسا محفل سجائیے شاعر ایک بڑا سونا ترجمہ کر کے عرض کرتا ہے آندا کملی والیا محفل سجائیے اٹیکا رکھیاں نے نظر کرم دیاں کدی مہربانی فرماؤ آندا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ پڑھیے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا کدی آؤ کدی آؤ کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں اج رات تیرے نے ملے یا رسول اللہ پڑھیے گناہگاراں رات تیرے نے ملے گناہگاراں رات تیرے نے ملے یا رسول اللہ تے قیامت نو اس طرح ہونا ہے جی میں کروں کو ٹورے آندنے خدا حافظ خدا ناصر جا اللہ دی سبور دے اسی آکھاں گے مازاق دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے ٹھیک ہے خدا حافظ ہے خدا ناصر ہے پر اسی عرض کرنے آقا خدا حافظ خدا ناصر مگر یہ پھر بھی معاشر ہے سونیا دنیا والی گل تے نہیں نہ بڑی مار پینی ہے تھے بڑا اوکھا ویلا ہے اللہ فرماندا ہے پیا لمن الملک اليوم اج کدی بادشاہی ہے اللہ خود ہی آکھے گا للہ الواحد القہار تے سونیا بڑا اوکھا ویلا ہے خدا حافظ خدا ناصر مگر یہ پھر
معاشر ہے، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا حضرات۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کے ذریعے اصولوں پہ عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہ کر زندگی بسر کرنا میری تمام حضرات و خواتین کے لیے بندہ نچیز کی دعا ہے۔ جتنے مرد حضرات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی خواتین ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عزیز بچے محمد حسیب احمد کو عمر خضری عطا کرے، نیکی والی عمر عطا فرمائے، والدین کے لیے اس کو باعث مسرت باعث راحت کرے، اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی اس کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر زندگی کے لیل و نہار ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمامی اباب صلاۃ والسلام کا ایک شعر، اس کے بعد شاہ صاحب دعا فرمائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ زلف رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ شاہ صاحب دعا